الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کو مٹانے کی ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے، اگرچہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں پر بطور مسلمان یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ہر طرح کی حفاظت کریں۔ تو جس طرح ہم اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، حفظ کرتے اور کرواتے ہیں، ناظرہ پڑھتے اور پڑھواتے ہیں، نسخوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے، بلکہ یہ بدرجہ اولا فرض ہے کہ ہم اس کے معنی و مفہوم کو، اس کے مقصد کو خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ تو اسی سلسلے کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل قرآن پاک کی تفسیر خود بھی سمجھیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اس کو پہنچائیں گے، اور قرآن کی اسی طرح حفاظت کریں گے اور دشمنوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ اگر تم اس کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو سن لو، پھر ہماری بھی ضد ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کر کے ہی رہیں گے۔ تو سامعین محترم، آج کا ہمارا یہ پہلا درس ہے، تو اس میں ہم قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وحی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو لغت میں وحی کا معنی ہے اشارہ، الہام، کلام خفی، خفیہ بات، القاء۔ ان تمام معنی کے اندر وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی ان معنی میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوہ بکرۃ وعشیہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب محراب سے اپنی قوم کی طرف نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاوحی الیہم، تو ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا، یہاں وہی اشارے کے معنی میں ہے۔ اور خفیہ بات، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن جنوں اور انسانوں میں بنائے جو ایک دوسرے کی طرف سرگوشی کرتے ہیں، خفیہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی خفیہ بات کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کلام خفی، جس کو ہم اللہ رب العزت کا کلام کہیں، پوشیدہ کلام کہیں، اس کے بارے میں بھی وہی اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے، الا وحیًا، مگر یہ کہ وہ وحی کے ذریعے، یعنی کلام خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بشر سے، کسی رسول سے کلام فرماتا ہے۔ اسی طرح القاء کا معنی دل میں بات ڈال دینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی القاء کیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں. تو یہ وحی کے لغوی معنی ہیں. ان تمام معنی میں وحی استعمال ہوئی ہے. اور وحی کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے اصطلاح میں اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھا وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی. وحی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں 2 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اور رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اور افزائش نسل کے لیے اس کو نکاح کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی قانون نہ ہو تو پھر طاقتور انسان اپنی ضرورت کمزور سے چھین کر لے لے گا. اور اگر انسان کا اپنا قانون بنایا ہوا ہو، قانون اگر انسان خود بنائے وہی نہ ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ انسان اس کے اندر اپنے تحفظات اور اپنے مقاصد کو شامل کرے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی قانون بنانے والا ایسا ہو جو ماورائے انسانیت ہو، جو انسانوں کے لیے ان سب کے لیے برابر ہو، اور وہ اللہ رب العزت ہے اور اس کی وحی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حواس، انسان کی جو حواس ہیں، دیکھنا سننا، یہ غلطی کرتے ہیں تو عقل اس پر تنبیہ کرتی ہے. جیسے انسان ٹرین میں بیٹھا ہو تو ٹرین اسپیڈ سے بھاگ رہی ہوتی ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے درخت بھاگ رہے ہیں، تو انسان کے حواس خطا کر جاتے ہیں. تو اس وقت انسانی عقل جو ہے وہ اس کو تنبیہ کرتی ہے کہ تو ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب عقل غلطی کرتی ہے تو اس کے لیے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے. جیسے عقل غلطی کرتی ہے کہ جب مال اکٹھا کیا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس مال کی حفاظت کی جائے، کسی کو دیا نہ جائے، اس کو سنبھال کر رکھا جائے کہ وہ بعد میں کام آئے گا. لیکن وحی جو ہے وہ اس پر عقل پر تنبیہ کرتی ہے، عقل کو متنبہ کرتی ہے کہ جس مال کو تو اکٹھا کر رہا ہے اس مال کا کیا پتہ کہ وہ تیرے کام آئے یا اس سے پہلے تو چلا جائے. لہذا اس مال کو اگر تو استعمال میں لانا چاہتا ہے، اگر کام میں لانا چاہتا ہے، تو اس کو رب کی راہ میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے. تو پھر رب تعالیٰ اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو یہ آخرت میں تیرے لیے کام آئے گا. تو یہ عقل کی خطا پر وحی تنبیہ کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وحی کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اعتراض ہوتا ہے کہ وحی کے لیے نبی کا مختص ہونا کیوں ضروری ہے؟ وحی کسی شخص پر بھی آ جائے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا. تو اس کے لیے بھی میں صرف 2 پوائنٹ ذکر کروں گا. وہ یہ کہ اگر کسی نبی کے بغیر وحی ہر بندے پر اترے یا کسی پر بھی اتر سکتی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہر شخص اپنا ذاتی مفاد نکالنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کو قتل کر لے گا، کسی کے مال کو چھین لے گا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے گا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. تو اگر وحی کو عام رکھا جائے گا تو پھر یہ فساد پیدا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب کے درمیان ایک قسم کی مناسبت ہونا ضروری ہے. اور جو وحی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فرشتوں کے ذریعے نبی پر آتا ہے. تو اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام عام بندوں پر آئے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ کسی عام بشر پر آ نہیں سکتا کہ ان دونوں کے عالم نورانیت اور اس عالم جسمانیت کے اندر بہت بڑا فرق ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر فرشتے پر نازل ہونی چاہیے، فرشتہ اترنا چاہیے. تو پھر وہی اعتراض کھڑا رہتا ہے کہ اگر فرشتے پر وحی اترے تو فرشتوں اور عام انسانوں کے درمیان پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. تو پھر فرشتوں سے عام انسان کیسے وحی کو اخذ کر سکیں گے؟ تو اس لیے وحی کے لیے ضروری ہے
کہ کوئی لباس بشری نورانی صفات کا حامل ہو، اس پر وحی اترے تاکہ وہ نورانی ماحول سے وحی کو لے کر بشری ماحول میں اس کی تبلیغ کرے، اور یہ صفت صرف اور صرف نبی میں ہو سکتی ہے، فرشتہ یا عام انسان میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، سوال ہوتا ہے کہ نبی کو کیسے یقین آیا کہ یہ فرشتہ ہے؟ تو اس حوالے سے دو جوابات ہیں۔ پہلا، امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ فرشتہ جب نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو دلائل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر تیرے پاس بھیجا ہے، تو اس پر وہ دلیل دیتا ہے، معجزہ کوئی پیش کرتا ہے، پھر نبی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ امام غزالی نے ذکر کی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ وحی کو اور وہ فرشتے کو پہچان لیتا ہے، فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات کے اندر وہ فرق کر سکتا ہے۔ کہتا ہے مثال کے طور پر ہم عالم شہادت میں عام چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، جمادات اور نباتات کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑھنے والی ہے، نباتی ہے، اور یہ چیز جمادات میں سے ہے، یہ بڑھتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح ہم جمادات اور نباتات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، اسی طرح جو نبی ہوتا ہے وہ فرشتے، جن، ان چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اور وحی کی اقسام، تو وحی کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اگر معنی اور الفاظ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر نازل ہوں تو اس کو وحی مطلوع یعنی قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے معنی کا القاء ہو، معنی کا نزول ہو، اور الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی کے اپنے ہوں تو اس کو وحی غیر مطلوع، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر وحی کی دو قسمیں نازل ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی اترنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح میرے پاس آتی ہے، تو یہ میرے پر شدید دشوار ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے۔ دو صورتیں ہیں وحی کی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے وہ مجھ پر شدید دشوار ہوتی ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ وحی کی یہ دو صورتیں کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو صورتیں اس لیے ہیں کہ قائل اور سامع، ان دونوں کے درمیان مماثلت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی صورت جو ہے اس میں یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ حالت بشریت سے حالت نورانیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو فرشتہ اس کو اللہ رب العزت کا کلام پہنچاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں جو فرشتہ ہے وہ حالت نورانیت سے حالت بشریت میں آتا ہے، وہ کلام پہنچاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کے اندر نورانیت ہے، ثابت ہوا کہ نبی نور بھی ہے۔ دوسری چیز ہم ذکر کریں گے قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو قرآن کا لغوی معنی ہے جمع کرنا۔ قرآن چونکہ اس کے اندر صورتیں، آیات اور احکامات، قصص، وعدہ، وعیدیں، یہ سب جمع ہیں، اس قرآن کا معنی ہے جمع کرنا۔ اور اصطلاحی معنی القرآن هو المنزل على الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف ہے، علامہ جرجانی نے اس کو پسند کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کی متعدد فضیلتیں ہیں، اور
یہ تمام فضیلتیں جس طرح قرآن پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر ہیں، اسی طرح قرآن کو سمجھنے پر بھی یہی فضیلتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ اگر تم ان دو کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن کو جو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے اور اس کے معنی کبھی، مفاہیم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جس طرح قرآن کے تلفظ کو، قرآن کے الفاظ کو سیکھنے اور سکھانے والا، اس پر بہترین انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ بدرجہ اولا اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن تو نازل ہوا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنے میں آسانی ہے، تو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے لیے قرآن پڑھنے میں دشواری ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ یہ بھی فضیلتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں، یہ تمام فضیلتیں جس طرح قرآن کو پڑھنے والے کے بارے میں ہیں، اسی طرح قرآن پر عمل کرنے اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے سمجھانے والوں کے لیے بھی ہیں۔ آخری چیز ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا۔ تو قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ قرآن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور باقی نبیوں کی جو نبوت کے معجزے تھے ان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا گیا، عصا عطا کیا گیا، وہ معجزے بظاہر تو بڑے جلدی نظر آ جاتے تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، بیماروں کو ٹھیک کرنا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کر دینا، وہ بھی ان کی نبوت کے معجزے تھے۔ لیکن آج نہ ہمیں یہ پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو زندہ کیا، نہ اس بندے کا ہمارے پاس کوئی نمبر ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ویڈیو ہے۔ تو چونکہ ان کی نبوتیں جو تھیں انہوں نے ختم ہو جانا تھا، اسی لیے ان کے لیے معجزہ بھی ایسا ہونا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے جائیں۔ لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہماگیر اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن ہے، وہ پہلے دن سے جیسے اترا اس دن سے آج تک جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ قرآن معجزہ ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن کس اعتبار سے معجزہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک نہیں کئی طرح معجزہ ہے۔ جیسے قرآن اختلاف سے پاک ہے، قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور کثیر اختلاف ہوتا۔ تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کی نظیر نہیں ہے، قرآن کی کوئی نظیر نہیں لا سکا، کوئی مثل نہیں لا سکا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت عرب کے جو لوگ تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اور کہتے تھے ان کا یہ تو اپنا ہاتھ کا کلام ہے۔ تو قرآن نے پھر کہا ام یقولون افترا، کیا تم کہتے ہو کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو پھر کوئی 10 صورتیں لے آؤ اس کی مثل۔ جب وہ 10 نہ لا سکے تو پھر قرآن نے فرمایا فلیأتوا بسورۃ مثلہ، تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ جب وہ ایک صورت لانے سے بھی عاجز آ گئے
تو پھر قرآن نے اپنے چیلنج کو اور وسعت دی. قرآن نے کہا کہ اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، اگر تم ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک بات اس کی مثل تم لے آؤ. جب وہ بھی نہ لا سکے تو پھر قرآن نے اپنے چیلنج کو اور زیادہ واضح کیا. قرآن نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس مل کر بھی اس جیسی کتاب لانا چاہو تو ہرگز تم نہیں لا سکتے اگرچہ آپس میں مل جاؤ. تو قرآن کی نظیر عرب لوگ بڑے شاعر ہوا کرتے تھے. اس وقت سب سے بڑا جو شعرا تھا، سب سے زیادہ جو چیز مشہور تھی وہ شاعری تھی. لیکن اس کے باوجود، کلام پر قادر ہونے کے باوجود، کسی نے ہمت تک ہی نہیں کی کہ قرآن کی نظیر، قرآن کی مثال کوئی ایک آیت، ایک بات بھی لائے. تو یہ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکا. اور قرآن پاک کمی اور زیادتی سے بھی پاک ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک قرآن پاک کے اندر نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. 1400 سال گزر چکے، 1400 سالوں میں ہمیشہ مسلسل قرآن کے دشمن رہے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی قرآن کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کر سکا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے مصاحف بڑے بڑے میوزیم میں، ترکی کا جو ٹاپ کاپی میوزیم ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ممالک میں میوزیم ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں. تو آج بھی اگر ہمارے پاس جو موجود قرآن کے نسخے ہیں، مصحف کے نسخے ہیں، ان کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والے نسخے کے ساتھ کو آپس میں میچ کیا جائے تو ذرا بر بھی فرق نہیں ہے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، معجزہ نہ ہوتا، تو 1400 سال کے اس عرصے میں کوئی نہ کوئی آ جاتا، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ایڈ کر دیتا کہ اس میں اختلاف ہو جاتا. اسی طرح قرآن پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. قرآن نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی وہ بالکل بے عین ہی ویسے ہی ہوئی. قرآن نے کہا کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو یہودیوں کو اختیار تھا کہ وہ موت کی تمنا کرتے اور قرآن کے اس دعوے کو رد کر دیتے، لیکن قرآن کا چونکہ دعویٰ تھا اور قرآن معجزہ تھا وہ اس کو رد نہیں کر سکے اور انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. اور حقائق کی خبر دینے کے اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ سورج چاند یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور زمین ساکن ہے. تو بیچ میں تو سائنسدان آتے تھے، یہ کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن اب دوبارہ سائنس اس طرف جا رہی ہے کہ زمین ساکن ہے، آسمان ساکن ہے، سورج چاند یہ گھوم رہے ہیں. تو قرآن نے 1400 سال پہلے جس چیز کا فرما دیا، سائنس گھوم پھر کے دوبارہ اسی پر ہی جا رہی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حقائق کی خبر دینے کے اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے. اور قرآن کی پہلی اور آخری آیت، تو قرآن کی پہلی اور آخری آیت بالاتفاق اقرأ بسم ربک ہے. اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ سورۃ مدثر ہے یا سورہ نون والقلم ہے، لیکن جو جمہور ہے ان کا اتفاق یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ الگ کی پہلی چند آیات ہیں اور آخری آیات سورہ بقرہ کی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ آخری آیات ہیں. اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو اس حوالے سے 3 علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، چاہے وہ ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہوں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جن کے مخاطب اہل مکہ ہیں، جن میں خطاب اہل مکہ کو کیا گیا ہے وہ صورتیں مکی ہیں اور جن میں خطاب اہل مدینہ کو کیا گیا ہے وہ مدنی ہیں. لیکن صحیح جو تعریف ہے مکی اور مدنی کی وہ پہلی تعریف ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں. تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جن کو قرآن سمجھنے سے پہلے سمجھنا ضروری تھا. تو یہ ہم نے وضاحت کر دیا ہے. انشاءاللہ العزیز
اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے حوالے سے ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کار خیر کو بہترین طریقے سے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔